اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جل شانہ کے نام کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ دوستو السلام علیکم۔ ڈاکٹر نصیر کالوں آپ سے مخاطب ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ تاریخ پاکستان، ہسٹری آف پاکستان کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ چند ویلاگس ہم کر چکے ہیں۔ آج جو ویلاگ کر رہے ہیں اس کے اندر ہم نے ڈسکس کرنا ہے، کل کے ویلاگ میں ہم نے ڈسکس کیا تھا میرٹس آف دا جنرل ضیاء گورنمنٹ، اور آج ہم بات کریں گے ڈی میرٹس آف دا جنرل ضیاء گورنمنٹ۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ جب یہ گورنمنٹ اقتدار میں آئی یا حکومت کے اوپر ضیاء صاحب نے قبضہ کر لیا، تو سب سے بری حالت جو ہوئی وہ پیپلز پارٹی کے لوگوں کی تھی، ان کے کارکنوں کی تھی، ان کے ورکرز کی تھی، اور ان کے جو عہدے دار تھے پیپلز پارٹی کے، وہ سب کے سب کرائسس میں تھے۔ سب کے اوپر بڑی زبردستی اور سخت، یہاں تک کہ کوڑے بھی لگائے جاتے تھے، بالکل جیسے آج کل پی ٹی آئی کے اوپر معاملات ہیں، اسی طرح اس دور میں پیپلز پارٹی کے اوپر تھے۔ دوسرے نمبر پہ اسی کے دوران ہی ایک فیک سا کیس بنا کے بھٹو صاحب کو سزائے موت دی گئی، جس کو آج بھی نہ پیپلز پارٹی والے تسلیم کرتے ہیں اور نہ ہی عام پاکستانی شہری اس کو تسلیم کرتے ہیں، بلکہ اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ہمارا عدالتی قتل یا جوڈیشل مرڈر تھا، جس کی وجہ سے ہمارا پاکستان دنیا کے اندر اس کے اوپر بہت سارے سٹگمیٹک پوائنٹ بھی آئے، بہت انگلیاں بٹھائی گئیں ہمارے عدالتی نظام کے اوپر اور ہمارے سیاسی نظام کے اوپر بھی۔ اسی دور کے اندر پاکستان کے اندر کلاشنکوف کلچر بھی آیا، قتل و غارت شروع ہو گئی، دہشت گردی شروع ہو گئی۔ پاکستان میں آئے روز کہیں نہ کہیں دھماکے ہوتے تھے، فائرنگ ہوتی تھی، لوگ قتل ہوتے تھے، لوگ اڑ جاتے تھے، اور یہ تو ایسے معاملات چل رہے تھے۔ اسی دور کے اندر ایک بہت بڑا واقعہ ہمارے یہاں سانگلل کے قریب بھی ہوا تھا، جب ٹرین کے اندر دھماکہ کیا گیا اور ٹرین کے ایک ڈبے کے پرخچے اڑا دیے گئے۔ اس وقت میری پوسٹنگ سانگلل میں ہی تھی، بہت سارے اس میں کیجویلٹیز بھی ہوئیں اور بہت سارے لوگ زخمی بھی ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ سیاچن پر بھارتی فوج نے قبضہ کر لیا، اور انتہائی یہ انسلٹنگ بات ہے کہ جنرل ضیاء صاحب نے فرمایا تھا کہ سیاچن کے اوپر تو گھاس بھی نہیں اگتی ہے، جبکہ اس کے بالکل برعکس بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ ہم گھاس تو کھا لیں گے، لیکن ہم ایٹمی پروسیس ضرور کریں گے، ایٹمی پلانٹ ضرور لگائیں گے، ایٹمی پروگرام جاری کریں گے، ایٹمی اسلحہ ضرور تیار کریں گے۔ بھٹو صاحب کا ایک بہت بڑا کارنامہ یہ بھی تھا کہ انہوں نے آئین پاکستان 1973 بنایا، جس میں پارلیمنٹ کے اندر موجود تمام جماعتیں اس میں شامل تھیں، لیکن جنرل ضیاء الحق اس آئین کو کوئی بھی اہمیت نہیں دیتے تھے، اور اکثر کہا کرتے تھے کہ یہ 12 پیج کا جو کاغذ ہے اس کو جب میں چاہوں پھاڑ کے پھینک دوں، یہ کون سی کوئی حدیث کی کتاب ہے۔ اسی دوران ضیاء صاحب نے ایک نیا کام کیا، وہ یہ کہ انہوں نے ملک کے اندر ریفرنڈم کروایا۔ ریفرنڈم یہ تھا کہ آیا آپ لوگ مجھے بطور صدر نامزد کرتے ہیں، ووٹ دیتے ہیں؟ اگر آپ ملک کے اندر اسلامی قوانین نافذ کرنا چاہتے ہیں تو یہ سمجھا جائے گا کہ آپ مجھے ووٹ دے رہے ہیں۔ اور اس کی عجیب و غریب بات یہ تھی کہ 97.7% ووٹ کاسٹ ہوئے جنرل صاحب کے حق میں، اور جس میں بچوں نے بھی ووٹ ڈالے، اور ایک بچے نے 10 15 ووٹ کاسٹ کیے تھے۔ ایک اور بات جو ضیاء صاحب نے کی وہ یہ تھا کہ غیر جماعتی بنیادوں کے اوپر الیکشن کروائے، جس کی وجہ سے ہمارے ملک کے اندر جو جماعتی مضبوطی تھی یا جو سیاسی مضبوطی تھی وہ ختم ہو گئی، اور لوگ برادری بیس کے اوپر، ذاتی تعلقات کے اوپر انہوں نے ووٹ دیے،
جس سے حکومت بنانے میں بھی پرابلم آیا، کیونکہ کوئی مضبوط اس میں سیاسی پارٹی موجود نہیں تھی۔ لہٰذا یہ ضیاء صاحب نے ایسا کرنے کے بعد اپنی پسند کے شخص محمد خان جنیجو صاحب کو، جو انتہائی اچھے اور انتہائی ایماندار وقت کے وزیر اعظم تھے، ان کو نامزد کر دیا۔ لیکن سب سے بڑی اور سب سے تکلیف دہ بات یہ ہے کہ جنرل ضیاء ان کے ساتھ بھی اچھے طریقے سے نہ رہ سکے، اور ان کی حکومت کو بھی آخرکار برخاست کر دیا ایک چھوٹی سی بات کے اوپر، کہ انہوں نے جنرل ضیاء کو اعتماد میں لیے بغیر یہ جو افغانستان کا قضیہ تھا وہ تاشقند میں جا کے اس کا معاہدے کے اوپر دستخط کر دیے تھے۔ ایک اور واقعہ جو بہت برا واقعہ ہوا پاکستان کے اندر، وہ یہ تھا کہ جو سٹنگر میزائلز ہم نے اپنے امریکہ سے حاصل کیے تھے، اوجڑی کیمپ کے اندر ایک فوج کا بہت بڑا ڈپو تھا، وہاں پہ ان کو سٹاک کیا ہوا تھا۔ پتہ نہیں کیا ہوا، جس کے متعلق تاریخ ابھی تک کوئی واضح ظاہر نہیں کر سکی کہ وجہ کیا تھی، کیوں ایسا ہوا کہ وہاں پہ ایک بلاسٹنگ ہوئی، جس کے بعد وہ میزائل ایسے چلے جیسے میزائلوں کی بارش ہو رہی ہے، اور راولپنڈی میں بہت سارے لوگ مارے گئے، جن میں ہمارے سابقہ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب کے والد، جو اس وقت جنرل تھے فوج کے اندر، وہ بھی زخمی ہوئے، بعد میں فوت ہو گئے تھے۔ مسلم لیگ کے اندر ضیاء صاحب نے تفریق پیدا کر دی۔ اس سے پہلے صرف مسلم لیگ ہوا کرتی تھی، انہوں نے آ کے 2 دھڑے بنا دیے، ایک مسلم لیگ جنیجو اور ایک مسلم لیگ نواز گروپ، اور نواز لیگ کے سربراہ نواز شریف صاحب کو بنایا گیا، جنہوں نے اپنی پارٹی کو مضبوط کیا، کیونکہ وہ اس وقت حکومت میں تھے، اور جنیجو صاحب کو فارغ کر دیا گیا تھا، وہ حکومت سے آؤٹ ہو چکے تھے۔ لہٰذا اس کے بعد یہ شریف فیملی کی اڑان شروع ہوئی اور وہ چلتے ہی گئے۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو سزائے موت دی گئی تھی، جو وہ میں پہلے عرض بھی کر چکا ہوں کہ وہ بھی ایک آج تک بڑا عجیب سا واقعہ ہے، اور اس کو بڑی اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا۔ یہ تھے آج کی ہمارا ویلاگ، اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔